حضور اکرم کا شعبان میں خصوصی معمول تقریباً الفاظ پر مشتمل مضمون اردو مقدمہ اسلامی تقویم کے بیچ میں واقع مان شعبان ایک منفرد اور قابل توجہ مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور اس کی حیثیت میں ایک پل جیسی اہمیت ہے، جہاں بندہ عالم غفلت سے بیداری کی طرف آگے بڑھتا ہے اور رمضان کریم کی تیاری شروع ہوتی۔ حضور اکرم کی ہاتھ طیبہ ہم مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے، اور جب ہم شعبان کے بارے میں سنت اور عمل نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس مہینے کو عبادت، تضرع اور تیاری کا مہینہ بنایا۔ یہ مضمون حضور اکرم کے شعبان میں خصوصی معمولات، ان کی حکمتوں اور ان سے ہمیں ملنے والے اسباق پر روشنی ڈالتا ہے۔ شعبان کی اہمیت اور مقام قرب الہی۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں انسان کا دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے مان رمضان کا خصوصی ذکر فرمایا ہے، مگر شعبان کی فضیلت کا اظہار بھی اہل سنت و جماعت کی زندگی میں جلی طور پر نظر آتا ہے۔ شعبان ایک ایسا وقت ہے جب بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا، گزشتہ سال کی کمیوں پر پشیمان ہوتا اور آئندہ رمضان کے لیے نفس کو تربیت دیتا ہے۔ حضور نے اس مہینے کو معمول اور تیاری کے اعتبار سے اہم رکھا تاکہ رمضان میں ضبط نفس، خشوع اور روحانی آمادگی بہتر ہو۔ روزنہ فی السنوم شعبان میں روزوں کا معمول۔ حضور اکرم شعبان کے روزے رکھنے پر مشہور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ کبھی اتنے کم روزے رکھتے کہ لوگ سوچتے کہ اب کبھی روزہ ترک کر دیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب شعبان میں روزہ رکھتے تھے اور بعض مرتبہ روزہ لگاتار جاری رکھتے تھے۔ شعبان میں روزہ رکھنے کی حکمت کئی جہتوں سے قابل غور ہے۔ ایک، روانہ عبادت۔ روزے نفس کو ضبط کرنے اور خواہشات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ رمضان میں روزہ اہتمام سے رکھنا آسان ہو جاتا ہے جب شعبان میں نفس پہلے ہی روزے کا عادی ہو چکا ہو۔ دو، تیاری برائے رمضان۔ شعبان کا روزہ رمضان کی ابتدائی تیاری ہے، جسم، روح اور روزہ رکھنے کی روٹین کو ہم آہنگ کرنا۔ تین، سنت نبوی کی پیروی۔ حضور کی سنت پر عمل کرنا بذات خود ثواب اور برکت کا سبب ہی۔ اب کا شعبان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے مشل راہ بے بیداری، تسبیح و تہجد۔ حضور رات کو جاگ کر عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ شعبان میں رات کی بیداری کا مقصد نمازن، تہجد، تلاوت قرآن اور خصوصی دعاؤں میں مشغول ہونا۔ رات کی تنہائی میں دل زیادہ نرم ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے ساتھ گہرے تعلق میں داخل ہو جاتا ہے۔ چند اہم نکات: تہجد اور نوافل۔ نبی رات میں نفل پڑھتے، قرآن کی تلاوت فرماتے اور نمازن تہجد ادا فرماتے۔ شعبان میں یہ عمل بڑھ جاتا تاکہ رمضان میں قیام اور عبادت کا معیار بلند رہے۔ ذکر و تسبیح۔ حضور کا روزمرہ الہی اسماء و اذکار اور درود و تسبیح پر مشغول رہنا امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شعبان میں یہ مشاغل بڑھا کر دل کو روحانی صفائی دی جاتی ہے۔ استغفار، توبہ اور محاسب نفس۔ شعبان اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کی بہترین فرصت۔ حضور نے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اللہ سے بخشش مانگنے کی تلقین فرما۔ شعبان میں محاسب نفس یعنی پچھلے اعمال کا جائزہ لینا اور اصلاح حال کے ارادے کرنا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں شامل ہیں خلوص نیت۔ نیکیوں کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ شعبان میں نیتوں کو خالص کرنا ضروری ہے تاکہ رمضان میں کی جانے والی عبادات بھی خالص ہو۔ عملی اصلاح، جو باتیں غلط رہیں، تعلقات جو خراب ہوئے، دوسروں کے حقوق جو رہ گئے، شعبان میں ان کی ادائیگی اور اصلاح کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ قرآن کی تیاری۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی ہدف ہوتا ہے۔ حضور نے قرآن کی روشنی میں رہنے اور اس کی تلاوت کو فروغ دینے کی تاکید فرما۔ شعبان میں تلاوت قرآن بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں آسانی سے قرآن سے قریب ہوا جا سکے۔ مشقوں میں شامل ہیں روزانہ کی ایک مخصوص مقدار کی تلاوت مقرر کرنا، قرآن کے مفہوم پر غور و فکر۔ جو لوگ حفظ کر رہے ہوں وہ حفظ کے معمولات کو شعبان میں بڑھا دیں تاکہ رمضان میں مکمل توجہ سے قرآنی محافل میں شامل ہوں۔ صدقہ و خیرات اور انسانیت سے محبت۔ حضور اکرم نے ہر حالت میں دل جوئی، مہربانی اور صدقہ کی ترغیب دی۔ شعبان بھی صدقات، خیر و احسان اور فقراء و مساکین کی مدد کا اچھا موقع ہے۔ چند عملی نکات:
صدقان جاریہ ضرورت مندوں کی مستقل معاونت، رشتہ داروں اور محتاجوں سے تعاون، بیساکھوں اور چھوٹے بڑے اعمال خیر کے ذریعہ دلوں کو نرم کرنا جو رمضان میں عام فضا کو مزید نکھار دے گا، دعا، خصوصی مناجات اور درود پاک حضور اکثر دعاؤں اور مناجات میں مصروف رہتے تھے۔ شعبان میں خصوصی طور پر اللہ سے ہدایت، رحمت، گناہوں کی معافی اور اچھے آخرت کی دعا طلب کرنا مستحب ہے، نیز درود شریف پڑھنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکرم پر درود بھیجنا ہمارے اور آپ کے درمیان محبت کو تازہ کرتا ہے، صحت، نرو و جسم، اعتدال اور توازن۔ حضور نے ہمیں اعتدال اور توازن کی راہ دکھائی، نہ افراط اور نہ تفریط۔ شعبان میں بھی اس توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ عبادت میں حد درجہ مشغول ہو کر دنیا کے امور بالکل ترک نہیں کرنے چاہیے، اور دنیا میں صرف مادی معاملات کو اولیت دے کر عبادت کو پسپشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ جسمان صحت کا خیال رکھنا تاکہ رمضان میں عبادات کے لیے قوت برداشت باقی رہے، یہ بھی عمل نبوی کا حصہ ہے۔ اہلیت و عادات روزمرہ گھریلو زندگی میں شعبان نبی نہایت رحم دل، نرم خو اور خلوص رکھنے والے تھے۔ شعبان میں گھر کے افراد خصوصاً اہل بیت اور بچوں کے ساتھ محبت، صبر اور تربیت میں اضافہ کرنا امت کے لیے عملی درس ہے۔ گھریلو محفلوں میں قرآن کی قرات، دعا اور اخلاقی کہانیوں کی شرح سے بچوں کو دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ شعبان کے درمیانی شب، لیلۃ النصف من شعبان کے متعلق رواں شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں مختلف روایات مشہور ہیں۔ بعض روایتیں اس رات کی خصوصیات بتاتی ہیں، جبکہ علماء کرام نے ان احادیث کی قوت اور حدت کے حوالے سے بحث کی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس رات کو بھی عمومی طور پر عبادت، استغفار، توبہ اور صدقہ کے لیے وقف کر لیا جائے، مگر ایسی بدعت غیر مستند رسوم سے پرہیز کریں جو شرنا قائم نہ۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ ہر دن اور رات کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھا جائے، نہ صرف مخصوص راتوں تک عبادت کو محدود رکھا جائے۔ شعبان کو رمضان کی تیاری کے طور پر استعمال کرنا۔ شعبان دراصل رمضان کی تربیتی فیز حضور کا معمول ہمیں سکھاتا ہے کہ اچانک تبدیلی سے بہتر ہے کہ ہم آہستگی سے اپنے اعمال میں اضافہ کریں، الٹا پوری توانائی سے رمضان میں مشغول ہونے کے بعد جسم دل کمزور نہ ہو۔ شعبان میں درج ذیل عملی نقطے اختیار کیے جائیں۔ دن میں نفل روزے مختص کریں، رات کو قلیل مگر باقاعدہ تہجد کا معمول بنائیں، قرآنی مشق اور تفسیر کا مطالعہ شروع کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام بڑھائیں۔ جسمانی قوت کے لیے مناسب خوراک اور آرام کا خیال رکھیں تاکہ رمضان میں عبادت کے دوران صحت برقرار رہے۔ حضور کے شعبان کے اخلاقی اسباق۔ حضور کے شعبان کے معمولات سے چند کلیدی اخلاقی اسباق ملتے ہیں۔ ایک، مسلسل کوشش۔ نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ عبادت کو جز وقتی نہیں رکھنا بلکہ ایک تسلسل میں برکت ہے۔ شعبان میں یہ تسلسل قائم رکھا گیا۔ دو، خلوص نیت۔ اعمال کا معیار نیت پر قائم ہے۔ شعبان ایک موقع ہے نیتوں کو اصلاح احوال کرنے کا۔ تین، اعتدال پسندی۔ عبادت میں حد بندی اور دنیاوی ذمہ داریوں کا توازن برقرار رکھنا سکھاتے ہیں۔ چار، دل کی نرمیت، دعا، استغفار اور درود کے ذریعے قلبی نرمی حاصل کرنا۔ پانچ، خیرخواہی و سروس، دوسرے لوگوں کی فلاح و بہبود میں حصہ لینا، عملی رہنمائی۔ شعبان میں ایک عملی پروگرام۔ اگر آپ شعبان کو حضور کے طریقے کے مطابق منظم کرنا چاہیں تو ذیل کا ایک ممکنہ پروگرام اپنائیں۔ صبح فجر کے بعد قرآن کی مختصر تلاوت اور دعا۔ دن کچھ اوقات میں نفل روزہ، کم از کم چند روزے رکھنے کی کوشش۔ دوپہر کے بعد استغفار اور دل کے محاسبے کے چند منٹ۔ شام اہل خانہ کے ساتھ دینی گفتگو، بچوں کو قص نبوی سنانا۔ رات مغرب و عشاء کے بعد تہجد / نوافل، اگر مکمل نہیں کر سکیں تو کم از کم 10-20 منٹ کی تسبیح و دعا روزانہ۔ ایک محتاج کی مدد، صدقہ اخر ہفتہ۔ قرآن کے مفہوم پر غور و فکر اور آئندہ رمضان کے اہداف طے کرنا۔ خلاصہ و نتیجہ، شعبان حضور اکرم کی زندگی میں ایک ایسا مہینہ تھا جس میں اپنے عبادت، روزہ، دعا اور تیاری کا خاص اہتمام کیا۔ آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ روحانی ترقی مسلسل جدوجہد اور منصوبہ بندی سے حاصل ہوتی ہے۔ شعبان کو رواجی نشانوں محض رسم تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے رمضان کے لیے حقیقی تیاری کا موقع سمجھنا چاہیے۔ اپنے اعمال، نیتوں اور تعلق الہی کو سنوارنے کا وقت۔ حضور کے شعبان کے معمولات ہمارے لیے مشل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان معمولات کو اپنی روزمرہ زندگی میں اتاریں، اعتدال برقرار رکھیں اور دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر دعا برائے قبولیت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شعبان اور رمضان میں سچی نیتوں کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور اکرم کی سنت پر عمل کرنے کی
ہمت دی میں اگر اب چاہیں تو میں یہ مضمون مزید منظم انداز میں خانہ باخانہ سبق عمل حوالہ جات آنتوں اور مختصر دعاؤں کے ساتھ ایک پرنٹ ایبل ڈاکیومنٹ میں بھی تیار کر دوں بتائیے آپ کو کس انداز میں چاہیے جس میں فرد کو اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے درستگی کا موقع ملتا ہے شبان کے دوران پروسنٹ کے عملی نکات ہم سب کے لیے رہنما اصول ایک معتدل روزے رکھیں ضروری نہیں کہ اب پورا شابان روزے سے گزار دیں لیکن اعتدال سے چند روزے رکھنا خاص طور پر وسط ماہ کے آس پاس مستحب سمجھا جاتا ہے دو تہجد کا معمول بنائیں روزانہ تھوڑی دیر رات کو نماز تہجد دوسرے نوافل پڑھیں یہ عادت رمضان میں بھی بہت فائدہ دیتی ہے تین روزانہ تلاوت قرآن روزی مقدار کی وابستگی کے بجائے روزانہ قرآن کی کچھ آیات ایک پارہ تلاوت کریں اس سے دل میں قرآن کی محبت وابستہ رہے گی چار دعا و استغفار دن میں مخصوص اوقات پر استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پانچ دوسروں کی خدمت صدقات مسکینوں کی مدد اور معاشرتی خدمات بڑے روحانی مقاصد لکھ لیں رمضان میں کیا بدلہ چاہتے ہیں کون سی عادت ترک کرنی ہے کن نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے یہ سب شابان میں لکھ کر منصوبہ بندی کریں شابان میں اشتہاری غلط فہمیوں کا ازالہ کبھی کبھار باز لوگوں میں شابان کے بارے میں افراط و تفریط کی عادتیں پائی جاتی ہیں کچھ اسے ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں جبکہ کچھ غفلت برتتے اوقات یہ ہے کہ حضور نے اعتدال کی تعلیم دی جو عبادات کی مقدار میں نہ تو غلو کرے اور نہ ہی ترک عبادت کا اصل معیار اس کی کیفیت اور خلوص نیت ہے نجا شابان ایک ایسا مہینہ ہے جو روحانی تیاری نفسیاتی تربیت اور اجتماعی اصلاح کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے حضور اکرم کی سرتن طیبہ میں شابان کے دوران کیے گئے اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ معمولی اور مسلسل کوششیں گزرتا ہے نہ کہ صرف ظاہری عجیب و غریب اعمال سے ہمیں چاہیے کہ اس شابان کو محض تاریخ کے بطور نہ دیکھیں بلکہ اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی کے لیے اسے ایک عملی وقفہ سمجھیں جہاں ہم اپنی عادات کو بہتر بنائیں اللہ سے زیادہ جڑیں اور رمضان کی آمد کے لیے اپنے آپ کو کامل طور پر تیار کر دو اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم کے اتباع میں عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں شابان رمضان کی روح سے مستفید ہونے والا بنائے ہمیں حضور نبی کا شابان میں خصوصی معمول تقریباً الفاظ مقدمہ اسلامی سال کے مبارک مہینوں میں شابان ایک خصوصی مقام رکھتا ہے یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے ایک ایسا پل جو روحانی تیاری اور نیا جذبہ عطا کرتا ہے مسلمانوں کے لیے شابان نہ صرف تاریخی و تقوامی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ عمل و عبادت میں اضافے کا ایک سنہرا موقع بھی ہے حضور اکرم نے اس مہینے میں خصوصی معنوی اور عملی اہتمام دکھایا اپنے الفامود کو عمل کی ترغیب دی اور خود بھی کئی مخصوص اعمال کرتے رہے اس مضمون میں ہم حضور کے شابان میں مخصوص معمولات ان کی حکمتیں اور ان سے سیکھنے والے عملی اسباق تفصیل سے بیان کریں گے شابان کی عمومی اہمیت شابان کو عام طور پر نفلی عبادات توبہ استغفار اور رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھا جاتا ہے روایات اور سیرت مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی کریم خود شابان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تیاس مہینے کی ایک نمایاں خاصیت یہ ہے کہ یہ روزوں اور عبادات کے ذریعے دل کو رمضان کے جذبے کے لیے نرم و تیار کرتا ہے شبان کا نام خود اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ مہینہ اعمال و نیتوں کو بلند کرنے میں معاون حضور کا شابان میں روزے کا معمول حضور پاک شابان میں کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رمضان کے سوا کسی ماہ میں اتنا زیادہ روزے نہیں رکھے جتنا شابان میں رکھا کرتے تھے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شابان رمضان کی پہلی سیڑھی ہے روزوں کے ذریعے نفس کو ضبط میں لانے اور روح کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے روزوں کی خصوصیات اور مقاصد ایک نفس کی تربیت روزہ خواہشات پر قابو پانے اور ارادوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے شابان میں یہ عادت بنانا رمضان میں استقامت کو آسان کرتا ہے دو بہتر تیاری مسلسل نفلی روزے رکھنے سے جسم اور رمضان کے روزوں کے لیے فطری طور پر تیار ہو جاتے ہیں تین ثواب اور قرب الہی نفلی روزے بھی اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں اور ان کے ثواب کا ذکر متعدد روایات میں آیا ہے حضور کی سنت پر عمل کر کے مسلمان اس اجر سے فیض یاب ہو سکتے ہیں نوافل نماز اور قام لیل حضور شابان میں رات کی عبادت خصوصی طور پر قام لیل اور تہجد میں وقت گزارتے تھے اپراتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت تلاوت قرآن اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے قام لیل انسان کے دل و دماغ کو
پاکیزہ کرتا، خامیوں کی اصلاح کا موقع دیتا اور رب کریم سے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ قام لیل کا عملی پہلو وقت کی تقسیم۔ حضور عمومی طور پر رات کے اوائل آخری حصے میں قیام کرتے تھے، جو دن بھر کی تھکن کے بعد خاص سکوت میں رکو اللہ کے قریب لاتا ہی دعا اور استغفار۔ قام لیل میں حضور استغفار، تسبیح اور مخصوص دعائیں پڑھا کرتے تھے، جس سے دل نرم ہوتا اور گناہوں کا بوجھ ہلکا پڑتا۔ دل کا سکوت، رات کا سکوت انسان کو اپنے دل سے مخاطب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ حضور نے اس فرصت کا بھرپور استعمال فرمایا۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ حضور اکرم شعبان کے مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت اور اس کے مفاہیم پر غور فرماتے تھے۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آپ رمضان کی آمادگی کے سلسلے میں شعبان میں قرآن کی تکرار کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت انسان کے قلب کو زندہ کرتی، رہنمائی دیتی اور عمل کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ دعا، استغفار اور تزک نفس شعبان میں حضور کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو دعا اور استغفار تھا۔ آپ اپنے اور اپنی الفاموت کے لیے کثرت سے دعا فرمایا کرتے تیاست غفار دل کو صفا دیتا، ماضی کی غلطیوں سے باز رہنے کی ہمت بخشتا اور مستقبل میں بہتری کی راہ ہموار کرتا ہے۔ مخصوص نکات، روزانہ استغفار کی عادت۔ حضور لوگوں کو استغفار سکھاتے اور خود بھی کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ دل کی صفائی، استغفار کا مقصد صرف زبانی توبہ نہ بلکہ دل کی اصلاح اور نیتوں کی پاکیزگی بھی ہے۔ عملی اصلاح، استغفار کے ساتھ عمل کی طرف رجوع کرنا۔ حضور کی سنت ہے سچائی، عدل اور رحم کی راہ اپنائی جاتی تھی۔ صدقہ و خیرات اور سماجی ذمہ داریاں۔ حضور شعبان میں بھی مجبور اور غریبوں کا خیال رکھتے، صدقہ و خیرات پر زور دیتے تھے۔ شعبان میں صدقات و خیرات دینے سے معاشرتی ربط مضبوط ہوتا اور کمیونٹی میں ہمدردی کا فروغ ہوتا۔ صدقہ دینے کی حکمتیں، دل کی سخاوت۔ صدقہ دینے سے دل میں بخل کم ہوتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہی۔ معاشرت، توازن، غریبوں کی مدد سے معاشرے میں توازن قائم رہتا اور فقراء کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ رمضان کی تیاری، شعبان میں صدقات دینے سے رمضان کے روزوں اور افطار کے انتظامات میں آسانی رہتی ہے۔ نفسیاتی اور روحانی تیاری برائے رمضان۔ شعبان کا ایک اہم مقصد مسلمانوں کو رمضان کے لیے ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرنا۔ حضور نے اپنے معمولات کے ذریعے الفاموت کو سین کھایا کہ رمضان میں ذاکر الہی کا حصول مستعدی اور پہلے سے تیار رہنے سے ممکن ہے۔ عملی اقدامات: 1. نفل عبادات میں اضافہ، روزے، نمازیں، قرآن کی تلاوت۔ 2. غفلت دور کرن، ابری عادات سے باز آنا، لقائے الہی کے لیے ترک گناہ۔ 3. خاندانی ماحول تیار کرنا، گھر میں عبادت اور ایمان کی فضا قائم کرنا تاکہ پورا گھر رمضان میں شریک ہو سکے۔ شعبان میں مخصوص روایات اور احتیاطیں۔ اسلامی تاریخ و سیرت میں بعض چیزیں مروج رہیں جن کی نسبت مختلف روایات سے کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں چند امور قابل توجہ ہیں۔ شب برات اور اعمال۔ شب برات 15ویں شب شعبان کو بعض مذاہب و روایات میں خاص اہمیت حاصل۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے، تاہم اس سلسلے میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ جو اعمال معتبر احادیث سے ثابت ہوں ان پر عمل زیادہ مستحسن ہے، اور جو عادات بعد کی روایتیں ہیں انہیں بھی سنبھل کر قبول کیا جائے۔ ایمان کا تقوی اور اللہ سے رجوع کرنا ہر حالت میں افضل ہے۔ سند و دلیل پر توجہ، کسی بھی مذہبی عمل کو اپنانے سے پہلے اس کی سند اور دلیل کا جائزہ لینا ضروری۔ حضور کی سنت کو درست طور پر سمجھنے کے لیے علماء دین کی رہنمائی اور معتبر روایات پر انحصار کرنا بہترین عمل ہے۔ حضور کے شعبان کے معمولات سے عملی اسباق۔ حضور پاک کی زندگی ہماری رہنمائی کے لیے نمونہ ہے۔ شعبان میں اب کے معمولات سے چند عملی اسباق اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ 1. مسلسل تیاری۔ ہر بڑی عبادت امتحان کے لیے پہلے سے تیاری لازمی ہے۔ شعبان رمضان کی تیاری کی مانند۔ 2. نوافل کی اہمیت۔ فرائض کے علاوہ نفلی عبادات روح کی تزکیہ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 3. دل کی سمت بدلنا، زیادہ دعا، استغفار اور قرآن پڑھ کر دل کو نرمی اور اللہ کی طرف رجوع دلانا۔ 4. معاشرتی بھلائی، صدقہ و خیرات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو فروغ دینا۔ 5. اعتدال، عبادات میں شدت کے ساتھ اعتدال بھی ضروری ہے تاکہ انسان مستقل مزاجی اختیار کرے۔ عملی رہنمائی شعبان میں کیا کرے۔ عملی پلان۔ اگر ہم حضور کے معمولات کو اپنے طرز زندگی میں شامل کرنا چاہیں تو ایک سادہ مگر مؤثر پلان یہ ہو سکتا ہے:
ایک روزانہ ایک نفل روزہ اگر صحت اجازت دے تو کم از کم ایک دن روزہ رکھ 2 قام لیل کی عادت ہفتے میں چند راتیں قام لیل اختیار کریں خاص طور پر آخری حصواد رات 3 قرآن کی روزانہ تلاوت روزانہ کم از کم ایک سورت چند آیات پر غور کریں استغفار کی کثرت روزانہ کئی مرتبہ استغفار کریں اور گزشتہ خطاؤں کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کریں 5 صدقہ و خیرات ماہانہ ہفتہ وار بنیاد پر کسی مستحق کو مستقل مدد دیں 6 خاندانی عبادت گھر میں قرآن خوانی آدن الہی اور بچوں کو سکھانے کا انتظام کریں نتائج اور اختتامی کلمات حضور اکرم کے شعبان میں معمولات ہمارے لیے ایک جامع رہنمائی ہیں یہ نہ صرف روحانی حیات کو تازگی بخشتے ہیں بلکہ عملی سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں میں بھی بہتری لاتے ہیں شعبان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور عمل میں تسلسل توبہ و استغفار اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہی حقیقی کامیابی کے ستون حضور کی سنت اپنانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دنوں کو منظم کریں دل کو پاک کریں اور رمضان کو محض روزہ رکھنے کی صراف سمجھے بغیر اس کی اصل منویت یعنی قربن الہی سماجی بھلائی اور اخلاقی اصلاح کے لیے استعمال کریں آخر میں حضور پاک کی اتباع اور ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے شعبان کو ہمارے لیے برکتوں اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے اور رمضان میں ہمیں سچا اجر عطا فرمائے آمین اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص الفاظ کی لمبائی مثلاً این الفاظ کی گنتی کے ساتھ فوراً درست کر کے دے دوں اس کو مختصر خلاصے پوائنٹس میں منطقی پلان بچوں کے لیے آسان اردو میں دوبارہ لکھ دوں بتا دیجئے آپ کس انداز میں مزید چاہتے ہیں حضور نبن اکرم کا شعبان میں خصوصی معمول مقدمہ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا وہ بابرکت حصہ ہے جو رمضان کے قریب آنے کی وجہ سے روحانی تیاری اصلاح باطن اور امان صالحہ کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا حضور نبن اکرم کی زندگاں طیبہ ہر زمانے کے مومنین کے لیے نمونہ و مشل رہا ہے خاص طور پر شعبان کے ایام میں آپ کا معمول اور اس کی روحانیت پر غور کرنا ہمیں رمضان کے تقاضوں کے لیے تیار کرتا ہے یہ مضمون حضور کے شعبان میں معمولات عبادات اخلاق اور صحابت تعلقات پر روشنی ڈالے گا اور بتائے گا کہ ہم کیسے اپنی روزمرہ زندگی میں ان کی سیرت کو اپنا سکتے ہیں شعبان کا تعارف اور اہمیت شعبان اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے اور اس کی اہمیت کی کئی وجوہات ہیں تاخن اسلامی میں شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی واقعات وقوع پذیر ہوئے اور عبادات و تہجد و استغفار میں اضافہ کی تلقین بھی اسی مہینے سے منسوب ہے روایت میں آتا ہے کہ حضور شعبان کو ایسے مہینہ جانتے تھے جس میں لوگ عموماً غفلت اختیار کر دیتے ہیں اس لیے آپ اس میں اپنے معمولات اور عبادات میں اضافہ فرماتے شعبان رمضان کی تیار چھوٹیے کا ذریعہ ہے جیسے کہ زمین بہار کے موسم کی طرف بڑھتی ہے ویسے ہی دل بھی شعبان میں نرم ہوتا ہے تاکہ رمضان میں عبادت کا بہترین پھل حاصل ہو نبن کریم کا روزمرہ معمول عمومی جائزہ حضور کی زندگی میں روزمرہ معمولات میں اعتدال اور توازن کا خاص دھیان ملتا ہی اب عبادت دنیاوی امور صحابہ کے ساتھ تعلق اور عائلتی ذمہ داریوں کے درمیان مناسب توازن رکھتے تھے شعبان میں یہی معمول مخصوص انداز سے عروج پر ہوتا عبادت و نماز میں اضافہ تلاوت قرآن میں وقت دینا راتوں میں نمازن تہجد اور دنوں میں نفلی روزی کن ساتھ ہی اب کا برتاؤ نرم رحمت بھرا اور لوگوں کے ساتھ شفقت پر مبنی رہتا تھا شب کی عبادات تہجد نمازن شب اور اللہ کے قریب شعبان کی راتوں میں حضور زیادہ وقت عبادت میں صرف فرماتے تزک نفس اور قربن الہی کے حصول کے لیے رات کی خاموشی بہترین وقت ہوتی ہے اب اکثر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر شب و بیداری فرماتے توبہ و استغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے تہجد کی نماز میں حضور کی خشوع و خضوع کے دیتی تھی اب زبان و دل دونوں سے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار فرماتے علاوہ ازیں اب قرآن مجید کی تلاوت میں وقت زار آیات کی معانی پر غور فرمایا اور صحابہ کو بھی رات کی عبادت کی ترغیب دیتے یہ عمل نہ صرف روحانی قوت بخشتا بلکہ انسان کے دن کو بامقصد بناتا ہی روزہ شعبان کے نفلی روزے اور ان کی حکمت مسلمانوں میں شعبان کے دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی روایت بہت مشہور ہے حضور خود شعبان کے کئی دنوں میں روزہ رکھتے تھے یہ روزے نفس کی تربیت خواہشات پر قابو پانے اور رمضان کی روزہ داری کے لیے جسم و روح کو تیار کرنے کے لیے مفید ہوتے روزہ انسان کو صبر شکر اور پرہیزگاری سکھاتا ہے شعبان میں روزہ رکھنے سے رمضان کے مقدس ایام میں توانائی اور نظم پیدا ہوتا ہے اور انسان عبادات میں زیادہ متحرک رہتا ہے شعبان کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ لوگ
رمضان کے نزدیک ہوتے ہیں مگر غفلت اختیار کر لیتے ہیں، لہذا نفلی روزے دل و دماغ کو بیدار رکھتے ہیں تاکہ رمضان کے مقدمہ میں کمزوری نہ آئے۔ حضور کی اس سنت کی پیروی مومنین کو روحانی امت کی روشنی میں لے جاتی ہے۔ ذکر و تسبیح و استغفار، دل کی صفائی۔ شعبان میں حضور کا ذکر الہی میں اضافہ واضح تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود و سلام کی کثرت اب کی زندگی کا خاص حصہ تھی۔ اپنے صحابہ کو بھی عام طور پر یہ سکھایا کہ پلک جھپکتے رہنے کے مصروفی میں بھی اللہ کو یاد رکے۔ استغفار بھی حضور کی خاص مشق تھی۔ اب بارہا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور اپنے الفاموت کے لیے رحم و مغفرت کی دعائیں فرماتے۔ است غفار دل کو ہلکا کرتا اور نفس کو تسکین بخشتا ہے، جو شعبان جیسے مہینے میں خاص طور پر ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر، قرآن کی تلاوت حضور کے معمول کا لازمی جزو تھی۔ شعبان میں اب قرآن کی تلاوت میں دخل دیتے، آیات کی تشریح فرماتے اور ان سے عملی پیغام اخذ کرنے کی تاکید کرتی۔ اب صحابہ کو سکھاتے کہ قرآن صرف پڑھا نہ جائے بلکہ اس کے معانی اور اخلاقی پیغامات کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کے اندر شعور الہی اور ہدایت کی روشنی پیدا ہوتی ہے، جو رمضان میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ صدقات اور سخاوت، ضرورت مندوں کی خدمت، حضور نے شعبان میں بھی محتاجوں کی مدد، یتیموں کی خدمت اور غربا کے ساتھ نرم سلوک کو معمول بنایا۔ صدقہ و خیرات نہ صرف دولت کی تقسیم ہے بلکہ دل کی کشادگی اور خود غرضی سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی ہے۔ اپنے الفاموں کو سکھایا کہ دولت اللہ کی امانت ہے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے رزق میں برکات آئیں گی۔ شعبان کا مہینہ صدقہ و خیرات کے ذریعے دلوں کو نرم کرنے اور انسان کو دنیا کی بھلائیوں سے کنارہ کش رکھنے کا بہترین موقع ہے۔ حضور کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ عملی زندگی میں بھی بلند اخلاق دکھائے جائیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ تعلقات، تربیت و محبت، شعبان کے ایام میں حضور نے اپنے صحابہ کو خصوصی ہدایات دیں اور ان کے ساتھ محبت، شفقت و نصیحت کا برتاؤ برقرار رکھا۔ اب صحابت اجتماع میں علمی اور عملی رہنمائی فرماتے، معاملات دین و دنیا میں رہنمائی دیتے اور ان کے سوالات کے جوابات بہت صبر کے ساتھ فرماتے۔ حضور کا یہ انداز ایک رہبر اور مربی کا تھا، جنہوں نے نہ صرف عبادتی پہلو پر زور دیا بلکہ اخلاقی و اجتماعی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دلا۔ خاندان کے ساتھ وقت، عائلی محبت و شفقت، اگرچہ حضور عبادت میں بہت مشغول رہتے تھے مگر عائلی زندگی میں آپ کی محبت و توجہ بھی نمایاں تھے۔ خاندان کے ساتھ حسن سلوک، بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ، حضور نبی کریم کی شان تھے۔ شعبان کے ایام میں بھی یہ نسبت برقرار رہی۔ اب گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے مسائل سنتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ عبادت بھی تبھی مکمل ہوتی ہے جب انسان اپنے گھریلو فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دے۔ علم، عمل، سیرت کی عملی تربیت، حضور کی زندگی میں ہر عبادت عملی تربیت کا ذریعہ تھے۔ شعبان میں جو معمول اپنے اختیار کیا وہ فقط عبادت تک محدود نہ رہا بلکہ عملی زندگی میں تقوی، شکرگزاری اور اخوت کو فروغ دینے والا تھے۔ آئب کے ارشادات میں نماز، روزہ، صدقہ اور حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی تاکید بھی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے دن ہمیں نہ صرف ذاتی عبادات بلکہ اجتماعی خدمات، علمی حلقوں اور روحانی اجتماعات کی طرف راغب کرتے۔ آؤ شعبان سے رمضان کا تسلسل، تیاری کے عملی نکات۔ شعبان دراصل رمضان کی روحانی تیاری۔ حضور کے معمولات سے ہم چند عملی نکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک، روزانہ کچھ وقت تہجد اور تلاوت کے لیے مخصوص کریں۔ دو، شعبان کے دنوں میں نفلی روزے رکھیں تاکہ رمضان میں روزہ آسانی سے قائم رہے۔ تین، روزانہ ذکر و استغفار کو معمول بنائیں، یہ دل کو صاف کرتا ہے۔ چار، صدقہ و خیرات میں حصہ لیں، ضرورت مندوں کی مدد رمضان نون میں بھی جاری رکھیں۔ پانچ، قرآن کا ایک مضبوط اور معنی کے ساتھ مطالعہ رمضان کی ترجیح بنا۔ خاندان کے ساتھ معاملات میں شفقت اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ یہ نکات نہ صرف شعبان کے لیے بلکہ سال بھر کے لیے بھی رہنما اصول بن سکتے۔ آؤ نفسیات اور سماجی فوائد۔ شعبان میں عبادات، اصلاح نفس کے ایام کے کئی نفسیاتی فوائد ہیں۔ روحانی سرگرمیاں ذہنی سکون، صبر اور تحمل کو فروغ دیتی ہیں۔ جب انسان عبادت، دعا اور توبہ میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے اندر اضطراب اور پریشانی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ اجتماعی سرگرمیاں، صدقات اور فلاحی کام ایک سماجی بندھن کو مضبوط کرتے ہیں جو کمیونٹی کو متحد رکھتا ہے۔ حضور کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت اور سماجی ذمہ داری ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے تکمیل کرنے والے ہیں۔ عملی مثالیں،
روز مروا کی منصوبہ بندی حضور کے معمولات سے متاثر ہو کر ہم شابان کے لیے ایک عملی منصوبہ تیار کر سکتے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد قرآن کی کم از کم ایک جلد مختصر حصہ کی تلاوت، پھر معمولی ورزش اور روزمرہ کے کام، دن فرض نمازوں کی پابندی، چھوٹے وقفوں میں ذکر اور کسی محتاج کی مدد کے لیے منصوبہ بندی، شام نماز عصر و مغرب کے بعد علمی اور روحانی حلقہ، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، رات نماز عشاء کے بعد ابتدائی ذکر، پھر رات کا حصہ تہجد و دعا کے لیے مختص کرنا۔ یہ ترتیب حضور کی سنت کے مطابق ایک متوازن اور بابرکت شیڈول ہے جسے ذاتی حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اختتامیہ شعبان وہ موقع ہے جس میں مومن کو اپنی روح کو صاف کرنے، اعمال کو سنوارنے اور رمضان کے مقدس ایام کے لیے آمادگی اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضور نبن اکرم کا شعبان میں خصوصی معمول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت، اخلاق، خدمت، خلق اور خاندانی ذمہ داریوں کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے۔ اب کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ تقوی اور رحمت صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ وہ عملی زندگی میں محبت، سخاوت اور انصاف کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہوتے۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو اس روشنی سے منور کریں اور رمضان کے آنے پر پوری آمادگی کے ساتھ داخل ہوں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی اتباع کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔